وقت ہے سنہری بات کا، اور آج سنہری بات کے لیے جس حکایت کا میں نے انتخاب کیا ہے، حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہا، ایک اللہ رب العزت کی بہت مقبول بندی، بہت برگزیدہ بندی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی 3 بہنیں اور تھیں۔ آپ کے والد گرامی ایک بہت غریب آدمی تھے، اور رابعہ چوتھی بیٹی تھیں آپ کی، اور رابعہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ چوتھی عورت، تو آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ چونکہ آپ کی بصرے میں پیدائش ہوئی، اس لیے رابعہ بصری کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، حکایت میں آتا ہے کہ حضرت رابعہ بصری کے والد کے پاس اس وقت کچھ ایسا مال نہیں تھا کہ جسے وہ خرچ کر سکتے، اور دوسری طرف آپ کی صاحبزادی کی ولادت ہوئی تھی۔ اسی فکر میں، اس غم میں غلطاں تھے، پریشان تھے، گھبرائے ہوئے تھے کہ میرے پاس کچھ رقم نہیں ہے، کچھ پیسے نہیں ہیں، تو میں کیسے خرچ کروں۔ آپ رات کو سو گئے۔ آپ کیا سوئے، آپ کا نصیب جاگ اٹھا، اور رات خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ تم گھبراؤ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غم مت کرو، تمہیں مبارک ہو رابعہ کی، اور یہ رابعہ میری بڑی محبوب ہوگی، اللہ رب العزت کی بڑی مقبول بندی ہوگی، اور اسے اللہ رب العزت بہت مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا کہ اسے دنیا یاد کیا کرے گی۔ تم ایک کام کرو، صبح امیر بصرہ کی طرف چلے جانا، اور اس کے پاس جا کر میری طرف سے ایک رکہ لکھ کر اسے دینا، اور اسے یہ رکے میں یہ لکھنا کہ تم جو ہر روز میری بارگاہ میں 100 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہو، اور جمعے کی شب 400 بار پیش کیا کرتے ہو، اس جمعہ، یہ جو جمعہ گزرا ہے، اس جمعے میں تم نے وہ 400 بار درود پاک میری بارگاہ میں نہیں بھیجا ہے، اس کے کفارے کے طور پر وہ تمہیں 400 دینار دیتے۔ جب آنکھ کھلی تو آپ رونے لگ گئے۔ اپنی قسمت پر بھی ناز تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمایا ہے اور حضور میرے خواب میں تشریف لائے ہیں۔ صبح اسی طرح جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا، وہ رکہ لکھنے بیٹھ گئے اور بڑے اہتمام سے امیر بصرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ رکہ، وہ عرضی امیر بصرہ کے پاس جب پہنچی تو امیر بصرہ وجد کرنے لگا اس کیفیت پر کہ آج اللہ کے رسول نے مجھے یاد فرمایا ہے، میرے آقا نے مجھے یاد فرمایا ہے، اور ہزاروں دینار اس نے تقسیم فرمائے اور کہا کہ اس شخص کو اندر بلا لو۔ وہ جب جانے لگا شخص تو کہنے لگا، رکو، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اسے اپنے پاس اندر بلاؤں؟ خدا کی قسم میں اسے ملنے کے لیے باہر جاؤں گا کہ اس نے آقا کا دیدار کیا ہے، اور اپنی داڑھی سے میں اس کی راہوں کو صاف کروں گا۔ باہر تشریف لے گئے، اور باہر سے حضرت رابعہ بصری کے والد گرامی کو اندر لے کر آئے، اپنی مسند پر بٹھایا، اپنے تخت پر بٹھایا، اور انہیں کہا کہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ تشریف لائے، اور آئندہ کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی حاجت ہو، آپ میرے پاس تشریف لائیں، اور انہیں 400 دینار بھی جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہوا تھا انہیں پیش کیے۔ علماء کرام اس حکایت کا درس لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک تو بیٹی کا پیدا ہونا جو ہمارے ہاں برا سمجھا جاتا ہے، یہ تصور نہ کیا کریں۔ بیٹی تو اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اسے نعمت تصور کیا کریں۔ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اسے رحمت تصور کیا کریں۔ دوسری بات یہ جو اس کے درس میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے باوجود بھی امت کے حال سے باخبر ہیں اور امت کے حال سے واقف ہیں۔ اور تیسری بات جو لکھتے ہیں کہ جو درود پاک آپ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور سرکار جانتے ہیں کہ کون کتنی بار میری بارگاہ میں درود بھیجتا ہے۔ کیا یہ کم ہے کہ ہم درود بھیجیں اور میرے سرکار جانیں ہمارے نام سے ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے؟ ایک درود پاک ہمیں اتنا بلند مقام اور مرتبہ، اتنی عزت بخش رہا ہے کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں پہچانے جائیں، سرکار کی بارگاہ میں جانے جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یاد کر لیں۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے کہ درود پاک حضور کی بارگاہ میں بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے انصرام کے ساتھ، بڑے انتظام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کریں۔